امتحان کا زمانہ تھا، رات میں 2:30-3 بجے آپ تشریف لائے تو میں کتاب لے کر بیٹھا تھا جس کتاب کا امتحان تھا وہ، تو مجھے کہا کہ بھائی 2:30-3 بجے آپ کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ صبح امتحان ہے، تو کہا امتحان کے لیے تو جلدی سونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ بہت تھک گئے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کمر اور پاؤں دبا دیتا ہوں، سر دبا دیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس طریقے سے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ تو میں آپ کا کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ابھی تو بہت لیٹ ہو گئے، آپ سو جاؤ۔ میں نے اصرار کیا، میں آپ کے بدن دبانے لگا، کافی دیر ہو گئی۔ 4:15 والد صاحب کی آنکھ کھلی تو میں خدمت میں مشغول تھا، تو والد صاحب کو بہت تعجب ہوا، وہ رونے لگے اور روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ۔ نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب۔ اب ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے رئیس محترم حضرت الاستاد مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی حفظ اللہ رہ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کو اپنی ذرہ نوازیوں سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وقال تبارک وتعالی ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ حضرات نظامہ، برادر محترم معزز حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم، برادر صغیر مولانا اویس صاحب حفظہ اللہ، مولانا بنیامین صاحب حفظہ اللہ، مولانا احمد صاحب اور ہمارے جتنے بھی نظامہ دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے تاریک فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو ایک ایسے عظیم مشن کے ساتھ منسلک کیا جس مشن کا ایک سرا دنیا ہے تو دوسرا سرا اللہ کی رضامندی ہے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ کس آیت کریمہ کی تلاوت کروں اور جامعہ کے اور والد محترم کے مشن کی نشاندہی کروں، تو بہت ساری آیتیں ذہن میں گردش کرنے لگی اور اخیر میں اس آیت پر جا کر میری فکر رک گئی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہ والد صاحب کی برکت ہے۔ ہمارے والد صاحب، اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کے ساتھ ایسا عشق نصیب فرمایا تھا کہ وہ حافظ نہیں تھے، مگر قرآن کریم اپنے خطاب میں ایسے پڑھتے تھے کہ برجستہ ان کی زبان پر آیتیں آ جاتی تھی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ، کچھ آیت کریمہ ان کی پیٹرن تھی جو ہمیشہ پڑھتے تھے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہمیشہ یہ آیت کریمہ والد صاحب کے بیان میں سنی جاتی تھی، تو قرآن کریم کے ساتھ ان کو بڑا شغف تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس نسبت کو بندے کی طرف کیسے منتقل کیا، اس کا بھی عجیب قصہ ہے۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں والد صاحب سفر سے تشریف لائے، ایمبیسیڈر تھی، میں شاید سوم یا چہارم پڑھ رہا تھا، امتحان کا زمانہ تھا، رات میں 2:30-3 بجے آپ تشریف لائے تو میں کتاب لے کر بیٹھا تھا جس کتاب کا امتحان تھا وہ، تو والد صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اٹھ کر فوراً کھول دیا۔ جب داخل ہوئے کمرے میں تو دیکھا کہ کتاب کھلی ہے، لائٹ چل رہی ہے،
تو مجھے کہا کہ بھائی 2:30-3 بجے آپ کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ صبح امتحان ہے. تو کہا امتحان کے لیے تو جلدی سونا چاہیے, پھر امتحان میں نیند آئے گی تو کیا کرو گے, لکھو گے کیسے؟ تو میں نے کہا نہیں, انشاءاللہ آپ دعا کریں, اللہ مدد کا فرمائیں گے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ بہت تھک گئے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کمر اور پاؤں دبا دیتا ہوں, سر دبا دیتا ہوں, تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس طریقے سے اسباب مہیا فرماتے ہیں. تو میں آپ کا کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ابھی تو بہت لیٹ ہو گئے, آپ سو جاؤ. میں نے اصرار کیا, میں آپ کے بدن دبانے لگا, اور اس کے بعد کافی دیر ہو گئی. 4:15 بجے والد صاحب کی آنکھ کھلی تو میں خدمت میں مشغول تھا. تو والد صاحب کو بہت تعجب ہوا, وہ بالکل اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کتنے بجے؟ میں نے کہا معلوم نہیں, گھڑی میں دیکھا تو 4:15 بج رہے تھے. کہا کہ عجیب آدمی ہو تم, ابھی امتحان, گرمی کا زمانہ ہے, تھوڑی دیر میں اذان ہوگی, تو کب سو گے اور کیسے امتحان دو گے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, مجھے بھی خیال نہیں رہا. تو وہ رونے لگے اور روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ. اللہ کا بھی عجیب نظام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت پر دی تھی, بالکل وہی دعا اللہ نے ان کی زبان پر جاری کر دی. اس کی برکت میں نے کیا دیکھی؟ اس کی برکت یہ دیکھی کہ قرآن کے مضامین کھلنے لگے, کہ کہیں بھی تقریر کرنی ہے تو بہت مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف آیت سوچنی پڑتی ہے کہ کوئی ایک آیت سوچ لو, پھر اس آیت کے اوپر آدھا پون 1 گھنٹہ گفتگو چلتی رہتی ہے, باتیں آتی رہتی. تو میں ہمارے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں, بزرگوں سے, کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. دعا کی درخواست کے بجائے ان کی ایسی خدمت کرو کہ وہ خود آپ کو دعا دینے لگے. ایک ہے دعا کی درخواست کرنا, اور ایک ہے ایسا کام کرنا کہ دعا مل جائے. دعا لینا, تو دعا لینا اس لیے کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے طاقت پرواز رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چونکہ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں, ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر نہیں, ہمیں اپنے بڑوں کی قدر نہیں. ہم لوگ ہر چیز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جس مشن سے ہمیں جوڑا ہے, یہ مشن دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے اللہ نے بھی یہ آیت میرے ذہن میں ڈالی, ان ھذا صراطی مستقیما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, یعنی سیدھا جنت میں لے جاتا ہے, اسی کی پیروی کرو. اللہ رب العزت نے والد صاحب کو بھی ان ھذا صراطی مستقیما والے راستے کے لیے منتخب کیا, تو ہمیں بھی اسی راستے کو منتخب کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس مشن سے جڑنا ہے. مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ رئیس جامعہ کہا جائے. ہمارے والد صاحب اور والدہ محترمہ, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, ایسی تربیت کی کہ خادم جامعہ کہنا پسند ہے, رئیس جامعہ کہنا پسند نہیں ہے. کیونکہ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ سید القومی, کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے, وہ تو سب کی خدمت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اٹھا کر دیکھ لے ہم. بہرحال والد صاحب کے سلسلے میں زندگی میں کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ آپ اس طرح سے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں. آپ اتنے شدید بیمار تھے, تب بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا ہے کہ والد صاحب ہم سے ایسے بچھڑ جائیں گے. اور انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا حادثہ یہی ہوتا ہے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے. میں ہمارے طلباء سے بھی کہہ رہا تھا کہ والد صاحب یتیموں سے محبت کرتے ہیں,
والد صاحب کا سایہ اٹھنے کے بعد ہمیں بھی سمجھ میں آیا کہ وہ یتیموں سے کیوں محبت کرتے، کہ ہم 45 سال کی عمر ہے، ہمارے سر سے جب سایہ اٹھا تو ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ 10 دن ہوئے مگر ذہن ابھی بھی کسی قسم کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے والد اگر چلے جاتے ہوں گے ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو درد لے کر، سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لے کر گھومنا، فکروں کو اٹھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ امت کی کوڑن میں ایسے آپ فکر کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ کیوں ہلاک کر دو گے؟ کہ بھئی یہ لوگ تو ایمان نہیں لا رہے، مکہ والے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ آپ تو اتنی فکر کر رہے ہیں کہ اگر اسباب کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو شاید آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکریں ہمارے بزرگوں کے اندر میں اللہ نے منتقل کیا، ان کا درد منتقل کیا، ان کا رونا منتقل کیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم بہت عظیم مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر میں بہت مشن ہے، ویژن اور مشن کی آج کل کیا سیلاب چل رہا ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے ویژن 2025، ویژن 2035، مگر یہ صرف نعرے ہوتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے سلسلے میں ابو بدر جمال النامی ہمارے دوست ہیں کویت کے، وہ کہا کرتے کہ میں نے دنیا کے 80 ملکوں کا سفر کیا مگر ایک انسان ایسا پایا جو میدانی ہے، رجل میدانی، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، عملی آدمی، کہ یہ بات کم کرتا ہے مگر کام زیادہ کرتا ہے۔ اور کہا دنیا میں لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر ہمارے سامنے ان کی سیرت کے جو گوشے آ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آشاش کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم تعجب کرنے لگے، نہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے اسوہ رسول کی ایک زندہ مثال ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ ایک ایسا شجر طیبہ جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہے اور جس کی شاخیں آسمانوں کے اندر میں ہیں۔ تو ہمیں الحمدللہ والد صاحب نے جامعہ کو ایک شجر طیبہ بنایا، اور جیسا کہ قاری انصار صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ صرف جامعہ نہیں، جامعہ کی ہر شاخ وادی غیر ذی زرع ہے۔ جامعہ کی ہر شاخ کیا ہے؟ وادی غیر ذی زرع ہے۔ ہر جگہ والد صاحب نے شہروں کو اپنے کام کا میدان نہیں بنایا، اپنے دیہاتوں کو کام کا میدان بنایا۔ ہمارے والد صاحب کے پرانے دوست حاجی شفیع صاحب کل سانگلی سے تشریف لائے تھے، بڑی عمر ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں تکلیف ہے۔ میں نے کہا کہ آپ زحمت نہ اٹھائے، مگر پھر بھی وہ کہا کہ نہیں، میں جب تک کہ آؤں گا نہیں، آپ سے ملوں گا نہیں، حضرت کے پاس جاؤں گا نہیں، وہاں تک کہ مجھے چین آئے گا نہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ بذریعہ کار کافی سالوں پہلے آئے والد صاحب کے پاس، جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہمیں کہا کہ راستے میں ہمارے 2-3 مدرسے دیکھتے دیکھتے جائیے آپ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کنڑ پہنچے، اور پھر کنڑ سے بالکل اندر پتہ نہیں جنگل میں، تو ہمارے ساتھ کسی مولانا کو بٹھا دیا تھا، تو ہم اس کو کہنے لگے کہ بھائی یہ جنگل میں کہاں لے جا رہا ہے تو؟ تو کہتا ہے کہ اندر مدرسہ ہے۔ کہا کہ یہ جنگل میں کون سا مدرسہ ہے اور یہاں کہاں سے بچے آئے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا خراب راستہ، اور ہم اندر پہنچے تو پتہ چلا، جیسے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ڈاکٹر جو بنتے ہیں طلبہ، وہ ڈریس پہن کر اور سب، تو ہم لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے جنگل کے اندر میں یہ کیا بنا ہے؟ تو وہ کنج کھیڑا پہنچے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا، اور جب پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو 2-2.5 ہزار بچے پڑھتے ہیں، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، لڑکوں کا مدرسہ ہے، فارمیسی کالج ہے۔ تو
وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مولانا کے کام کو دیکھا تو ایسے ہی جنگلوں کے اندر میں آپ نے کام کیا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فکروں کو اوڑھنا ضروری ہے. آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ حب الدنیا. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا کی محبت نہیں آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روایت میں فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها فقال قائل او من قلة نحن یا رسول اللہ قال لا بل انتم کثیرون ولکنکم غثاء کغثاء السیل. کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمام باطل طاقتیں امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑے گی، ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے کا شوقین دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو صحابی نے فوراً سوال کیا کیا ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ حضور نے کہا لا بل انتم کثیرون، بڑی تعداد ہوگی تمہاری، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. سمندر میں کچرا پھینکو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کنارے پر لا کر اسے چھوڑ، اس کی کوئی اہمیت نہیں، پولیٹیکل، اقتصادی، کسی بھی اعتبار سے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو فوراً دوسرے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی، وہن کی بیماری. اب حضور بڑی فصیح زبان بولتے تھے، اوتی تو جوامع الکلم. تو دوسرے صحابی پوچھیں وبل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت. حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو پسند نہ کرنا. موت کو کون پسند نہیں کرتا ہے؟ جس کے اعمال اچھے نہ ہو. جس کے اعمال اچھے ہو وہ تو موت کا استقبال کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری وقت تھا تو گھر والے رونے لگے کہ ابو ہریرہ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ عجیب ہو تم لوگ، مسلمان اور مومن کے مرنے پر کوئی روتا بھی ہے؟ اور پھر کہنے لگے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے، جو پیارے کو پیارے سے ملا دیتا ہے. اور پھر کہنے لگے ابھی ادھر مریں گے اور ادھر اللہ کے رسول سے اور ابو بکر اور عمر سے جا کر مل لیں گے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کی زندگی اعمال سے بھری ہو، گناہوں سے بچی ہوئی ہو، تب یہ صورتحال اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. بہرحال میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات دور دراز سے یہاں پر تشریف لائے، اور میں سب سے زیادہ ممنون و مشکور ہوں حضرت مولانا حنیف صاحب کا، اس لیے کہ میں تو جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا ذہن ابھی بھی کسی طرح سے بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک دن آپ نے کہا کہ بھائی طلبہ کو، اساتذہ کو جمع کر دیا جائے تاکہ اساتذہ کے سامنے بات آ جائے. پھر دوسرے دن مجھے کہا کہ بھائی نوزمہ کو جمع کریں آپ، اور نوزمہ کے سامنے بھی بات آنی چاہیے. تو اس لیے آپ ہی کے منشے کے مطابق ہم نے آپ حضرات کو یہاں پر بلایا ہے. اور یہاں بلانے کا مقصد یہی، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہر ناظم اپنے علاقے کی کہانی سنائے، مگر ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، اور اتنا ظلم کرنا ہمارے والد صاحب کو تو لمبا لمبا پسند بھی نہیں تھا. وہ تو شارٹ میں نمٹاتے تھے. جلسہ بھی ہو تو بھائی کتنے بجے؟ 12:30، سب پروگرام کینسل کر دو، چلو بھائی. تو اس لیے بہرحال ہم سب کو ان فکروں کو اڑنا ہے. ماشاءاللہ آپ کے سامنے بھائی اویس نے بات کی کہ ایک ناظم کے لیے آپ کی زندگی میں کیا اسوہ تھا، صبح سے لے کر آپ کیسے زندگی گزارتے تھے، طلبہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اساتذہ کے ساتھ کہتے بہت. ہاں، مدرسے کے اوقات میں والد صاحب صبح میں اتنے بیمار تھے، ڈائلیسس ہوتا تھا. جس دن ڈائلیسس نہیں ہوتا تھا، اگر 7 بجے کا مدرسہ ہے تو 7 میں 5 کم کو آپ پہنچ جاتے تھے. تو وقت کی پابندی. ہاں، فجر سے پہلے والد صاحب نوزمہ کو فون کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے کہ سو رہا ہے یا نماز میں ہے یا کہاں ہے. بعض مرتبہ کچھ طلبہ ہم کو بھی فون کرتے تھے، کہا کہ حضرت آج یہاں چائے نہیں ملی ہمارے یہاں. فون اٹھائے تو کہا کہ میں فلاں مدرسے سے بات کر رہا ہوں، آج ہمارے یہاں چائے نہیں ملی. تو پھر میں ناظم کو فون کروں کہ بھائی کیا ہوا، کہاں ہو تم؟ میں کہوں کہ بھائی ابھی مجھے فون آیا تمہارے یہاں پر بچوں کو چائے نہیں ملی ہے. تو یہ سب والد صاحب نے عادت ڈالی. تو کبھی ایسا نہیں کہ وہ نمبر لیا اور پھر ناظم کو دیا، کہا دیکھو چیک کرو تو یہ کون بچہ ہے. نہیں. تو اس لیے ہمیں ان بچوں کی ہر چیز کی فکر کرنی ہے. بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ پورے ہندوستان میں مدارس میں طلباء کا قحط ہے، آج بھی ہے، بہت برا حال ہے، لیکن الحمدللہ جامعہ اور جامعہ کی شاخوں میں ایسے مسائل نہیں ہے۔ بیچ میں آئے کچھ کورونا کے فوراً بعد، لیکن والد صاحب نے اس کی ترکیب سوچی، جیسا کہ بھائی اویس نے بتایا کہ روضے کے پاس آپ نے گئے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کی برکت سے فوراً آپ کے دل میں بات آئی کہ بھائی ہر مرکز والا اپنے مکاتب کا مسابقہ کرے اور ان بچوں کو، مکاتب کے بچوں کو وہاں بلائے اور مدرسے کی وزٹ کرائے، اور ان میں جو کامیاب ہو ان بچوں کو رمضان کے بعد اپنے یہاں دعوت دے کہ بھئی آپ آئندہ سال ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آؤ۔ تو الحمدللہ دوسرے سال جو طلباء کی تعداد ہونی چاہیے، الحمدللہ وہ تعداد بڑھ گئی۔ تو اس لیے فکر ہونی چاہیے، اور طلباء کو جمانے کی فکر، مارنے کا زمانہ نہیں، اب گیا مارنے کا زمانہ، مار کھانے کا زمانہ بھی گیا اور مارنے کا زمانہ بھی گیا، بڑا نازک دور ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اداروں کو بچانا ہے اور ہمیں اپنے اداروں کو ترقی دینا ہے اور دینی اور عصری تعلیم کو دونوں کو بیلنس کو لے کر چلنا ہے۔ والد صاحب کی خصوصیت یہی، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کو سر سید کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن سر سید جو تھے ان کے بارے میں ہمارے اکابرین کی بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ہمارے یہاں پر سب سے اہم ترین چیز ہے دین کی اہمیت۔ تو سر سید جو تھے وہ خود کہتے تھے کہ میں نے دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کی مگر کمبخت دنیا غالب آ گئی۔ لیکن والد صاحب کے بارے میں حضرت مولانا واضح رشید صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ جب یہاں تشریف لائے 2014 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ندوہ نے قدیم صالح اور جدید نافع کا نعرہ لگایا مگر اس کی تطبیق نہیں دی، اس کی تطبیق تو ہم نے یہاں پر دیکھی آپ کے یہاں پر۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ یہاں پر الحمدللہ دنیا کو غالب نہیں آنے دیا گیا، کمبخت دنیا غالب آئی نہیں، بیلنس کے ساتھ، کہ ہمارے جو طلباء علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے وہ پورے علم دین کو حاصل کرے اور ان کو ضرورت کے بقدر عصری تعلیم دے دی جائے، اور جو طلباء عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے انہیں دین کا ماحول دے کر ان کے اندر صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ان کے اندر میں ربانیت کو پیدا کرنا، ان کے اندر میں صلاح اور تقوی پیدا کرنا۔ بہرحال کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر کے ساتھ، درد کے ساتھ ہمیں امت کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔